بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کل تمہارے اور نمل کے بیچ کچھ ہوا تھا یا نہیں؟ وکی جیسے خرم کی سچائی پرکھ رہا تھا، مگر خرم اتنا جذباتی نہیں تھا کہ بغیر یہ جانے کہ وکی کتنا بے خبر ہے اور کتنا باخبر، کچھ بھی اگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا پتا وکی کسی بابت پوچھ رہا تھا، وہ خواہ کچھ بتا کر اپنی بے عزتی کیوں کراتا۔ تبھی آنکھیں کھولتے ہوئے قدر سختی سے بولا، جب میں کل یونیورسٹی گیا ہی نہیں تو بھلا میرے اور نمل کے بیچ کو کیسے ہو جائے گا؟ مگر فیس بک میں جو مووی ہے اس میں تم اور نمل صاف پہچاننے میں آ رہے ہو، صرف یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکا کون ہے جس نے نمل کو چھیڑا تھا۔ خرم کو زندگی میں پہلی بار اپنے پیروں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ششدر سا موبائل کان سے لگائے کھڑا رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں وکی کو کچھ پتہ تو نہیں چل گیا، مگر یہاں تو اس واقعے کی مووی بنا کر کسی نے فیس بک میں ڈال دی تھی۔ کسی لڑکے کو تھپڑ پڑنے کا واقعہ عموماً ویسے ہی بہت مشہور ہوتا تھا، اور یہاں تو پوری مووی موجود تھی، وہ بھی خرم جیسے مقبول طالب علم پر مبنی فلم۔ گویا یہ حادثہ جتنا بھی زبان زد عام ہو کم ہے۔ خرم حسن کو کسی لڑکی نے تھپڑ مارا، یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل جائے گی۔ خرم اس قدر شوق میں چلا گیا تھا کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ وہ دوسری طرف وکی کیا بولے جا رہا ہے، بلکہ ہیلو ہیلو کی تکرار کرنے کے بعد فون پر موجود بھی ہے یا بند کر چکا ہے۔ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد جیسے خرم ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آنے لگا۔ اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے اسے آف کیا اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے والدین اس کے منتظر ہیں کہ وہ بات ختم کر کے آئے تو نمل کے متعلق سلسلہ کلام دوبارہ جوڑیں۔ خرم تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کمپیوٹر آن کر کے فیس بک میں جاتے ہوئے اس پر عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ زندگی میں کبھی کسی چیز کی اس نے اتنی شدید خواہش نہیں کی تھی جتنی اس پل وکی کی کہیں بات غلط نکلنے کی خواہش۔ وہ کر رہا تھا، مگر محض چند منٹ میں ہی وہ سارے احساسات شدید قسم کی مایوسی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بے بسی سے کل صبح پیش آنے والے سہنے کی مکمل ویڈیو دیکھے گیا۔ پکچر وہاں سے شروع ہوئی جہاں وہ لڑکا آ کر جان بوجھ کر نمل سے ٹکراتا ہے، پھر نمل کو اسے تھپڑ مارنا، اس کے بعد اس لڑکے کا جارحانہ انداز، یہاں تک کہ خرم کا آنا اور اسے دو دو ہاتھ کرنا اور پھر نمل کا اس پر ہاتھ اٹھانا، خرم کو برا بھلا کہہ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھنا اور خرم کا اپنی جگہ کھڑے رہ جانا، پورا کا پورا منظر عکس بند ہو چکا تھا۔ مووی ایسی جگہ سے بنائی گئی تھی کہ ان سب کی شکلیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اور پھر اس لڑکے نے نمل سے ٹکرانے سے پہلے ہی کسی نے کیمرہ آن کیا تھا، جیسے اسے پتہ ہو یہاں ابھی ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ مووی چل کر ختم بھی ہو گئی۔ خرم ساکت نظروں سے اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد یونیورسٹی میں اس کے لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی، کیا مقام ہوگا اس کا؟ خرم حسن کو ایک لڑکی نے تھپڑ مار دیا اور خرم حسن کھڑا دیکھتا رہا، اور بے عزتی اور ذلت کے احساس سے خرم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ اسے لگ رہا تھا غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اتنے شدید ذہنی تناؤ میں بھی اس کے دماغ نے تیزی سے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی اچانک اتفاقیہ نہیں ہو گیا، بلکہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ جس لڑکے نے نمل کو چھیڑا تھا اس کی شکل مووی میں صاف نظر آ رہی تھی، پھر بھی وہ شکل ذرا سی بھی جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے تو یونیورسٹی میں اتنے اسٹوڈنٹ تھے کہ کسی کو نہ جاننا کوئی چمبے کی بات نہیں تھی، مگر خرم کا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا ان کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے صرف اس ڈرامے میں ایکٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ سازش تھی جس کے لیے پہلے سے مووی کیمرہ یا موبائل میں کیمرے کا استعمال کر کے ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں سے کھڑے ہو کر پورا منظر تمام کرداروں کی شکلوں کی
آسانی اور عمدگی کے ساتھ عکس بند کیا جا سکے۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف خرم کو ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکے کے اٹھ کر بھاگنے پر ایک پل کے لیے بھی کیمرے نے اسے کیپچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے برعکس خرم کے چہرے کے تاثرات فوکس کیے گئے ہیں کہ جب نمل نے اس کی شان میں قصیدہ گوئی کر رہی تھی تو خرم کے کیا احساسات تھے۔ خرم نے شٹ ڈاؤن کیے بغیر بے اختیار کمپیوٹر کا تار کھینچ کر نکال پھینکا اور کمپیوٹر چیئر پر سے اٹھتے ہوئے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ سب یقیناً سمیر کا کیا دھرا تھا۔ خرم نے وکی اور حمید کو آزمانے کے لیے جو کہانی گھڑی تھی وہ کہانی سمیر نے جا کر نمل کو بھی سنا دی، مگر ظاہری بات ہے خرم کو اس طرح غنڈے بھیج کر نمل کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وکی اور حمید کی اصلیت کھل جانے کے بعد خرم خاموش ہو کر بیٹھ گیا، مگر سمیر کو یہ خاموشی پسند نہ آئی۔ تبھی اس نے اسی خرم کے گھڑے فرضی پلان پر عمل کرتے ہوئے نمل کو چھیڑنے کے لیے جانے کس کو بھیج دیا، اور ایسے وقت پر بھیج دیا کہ خرم یہ آس پاس موجود ہو، اور یہ سب ملاحظہ فرماتے ہی عین اس وقت دخل اندازی کرے جس طرح سمیر نے نمل کو خبردار کرتے وقت بتایا ہوگا۔ اس لیے مناسب جگہ پر کیمرے وغیرہ تیار کر کے انہوں نے پورا سین شوٹ کر لیا۔ اگر اس کہانی میں نمل نے خرم پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا تو سمیر یہ ساری مووی فیس بک پر کبھی نہ ڈالتا، لیکن نمل سے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کرتے ہوئے تو اس نے یہ ساری سازش رچائی تھی، اور نمل نے اس کی توقع پر پورا اترتے ہوئے اتنا جاندار سین فلم بند کرایا کہ اگلے ہی دن سمیر نے یہ ویڈیو فیس بک میں ڈال دی۔ ایک ایسی مووی تھی کہ اس کی شہرت بھی تیزی سے ہونی تھی اور اس ذہن سے محو بھی آسانی سے نہیں ہونی تھی۔ خرم تو خرم، نمل کا نام بھی جہاں کہیں یونیورسٹی میں آئے گا اس مووی اور اس تھپڑ کا ذکر لازمی طور پر ساتھ ہوگا۔ جتنا خرم سوچ رہا تھا اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ اسی وقت سمیر کے گھر جا کر اسے قتل کر دے، مگر دل کی اس خواہش پر دماغ اسے سختی سے جھڑک رہا تھا۔ بے عزتی کا بدلہ اگر کسی کا قتل کرنے سے پورا ہوا کرتا تو سب سے پہلا نشانہ تو نمل کو بننا چاہیے تھا، لیکن کسی کو جان سے مار دینے سے تو اس کی تکلیف ایک پل میں ختم ہو جائے گی، اور کیا پتہ اتنا مظلوم موت مرنے پر اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہی معاف ہو جائیں اور خواہ مخواہ وہ شہادت کے درجے پر پہنچ کر سیدھا جنت میں ہی چلا جائے۔ انتقام تو تب پورا ہوگا جب وہ زندہ رہے اور ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتائے۔ چنانچہ یہ وقت سمیر سے الجھنے کا نہیں تھا۔ فی الحال اس کی ساری توجہ صرف اور صرف نمل کے معاملے پر ہونی چاہیے تھی۔ دنیا نے اگر یہ دیکھا تھا کہ نمل نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو دنیا کو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسی شخص کا نمل نے زندگی بھر کے لیے ہاتھ بھی تھاما ہے، اور یہ سب بہت جلد از جلد کرنا تھا۔ ایک بار بھی اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ خرم اسکرین پر سرسری نظر ڈالتا موبائل میز پر ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ دوسری طرف لان میں موجود وہ ہی سب کہنے والا تھا جو وکی نے کہا تھا، اور خرم بھی دوبارہ وہ سب سننے کی تاب نہیں تھی۔ یقیناً وکی نے سب کو وہی فون کر دیا ہوگا۔ اس کے سارے دوست اپنے اپنے گھر میں بیٹھے یہ مووی دیکھ رہے ہوں گے، اور ابھی تو آغاز تھا۔ ابھی تو یہ نظارہ نہ جانے کس کس کو دیکھنا تھا۔ خرم لاکھ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ تبھی اگلے ہی پل اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا وہ کہہ رہا تھا، ماما آپ آج ہی نمل سے ملنا چاہ رہی تھی نا؟ آپ کو واقعی آج ہی سے مل لینا چاہیے۔ اس کے والدین اس کا کہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک بار ہاں کر دی تو کبھی اپنی زبان سے نہیں ہٹیں گے، اور نمل ان کے سامنے زبان کھولے گی نہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے، اور فوراً کرنا ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ خرم کا انداز اور لہجہ اس قدر حتمی اور بے لچک تھا کہ فرقان حسن اور مسز فرقان حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر فرقان حسن پریشان ہو کر اس کے قریب چلے آئے۔ ان کے سامنے ہی تو خرم کا موبائل بجا تھا جو وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرقان حسن یہ سمجھے کہ وہ فون نمل کا تھا اور اس نے بھی اپنے کسی رشتے کے متعلق بتایا ہوگا، تبھی خرم اتنا جذباتی اور فکر مند ہو گیا۔ تمہاری موم کو تو صرف اسے دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا، انہیں سے دیکھ کر کوئی فیصلہ تھوڑی کرنا ہے۔ فیصلہ تو جو تم نے کیا ہے ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم لوگ
فوراً نمل کے گھر جائیں گے اور ہاں کروا کر ہی اٹھیں گے۔ اب بس ساری فکریں ہمیں دے دو اور اپنے ہانی مون کے لیے جگہ بک کراؤ۔ فرقان حسن نے جان بوجھ کر لہجے کو شوخ بناتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ خرم تب ہی ان کی بات پر مسکرا تک نہ سکا۔ اسے اتنا اداس دیکھ کر فرقان حسن کو کچھ پریشان سے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کی مسکراہٹ واپس لوٹانے کے لیے انہوں نے جو سوچا وہ ہر حال میں کر کے دکھانا تھا۔ عالیان کے وہاں سے آنے کے بعد اچانک کام کا لوڈ بڑھ جانے کے باعث آفس میں اتنا مصروف ہوا کہ اگلے ایک ہفتے تک اسے وہاں کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ وہ صبح کا گیا، رات کو 12 بجے گھر میں گھستا۔ ریاض غفار اور بریرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکے ہوتے۔ صرف شگفتہ غفار اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی جو اسے دیکھتے ہی اب فوراً جلدی سے آ جاؤ کہتی اپنے کمرے میں چلی جاتی، لہٰذا ان سے بھی زیادہ بات نہ ہو پاتی۔ آخر ایک ہفتے بعد کہیں جا کر اسے بریرہ سے حامد کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کھل کر بریرہ سے حامد کے متعلق پوچھا تھا، چنانچہ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ تب عالیان کو کہنا پڑا، ممی کہہ رہی ہیں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی خلش ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں اس معاملے کو اسی طرح ہینڈل کروں گا کہ تمہارا نام تک نہیں آئے گا۔ عالیان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں کیا عرض کروں، وہ آپ سب کو مناسب لگے۔ بریرہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو عالیان بے اختیار مسکرا دیا، مجھے تو حامد تمہارے لیے بہت مناسب لگا ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول تھوڑا سا کنزرویٹو ہے، ایڈجسٹ ہو جاؤ گی؟ پتہ نہیں، میں نے کچھ سوچا نہیں، آپ کو جو مناسب لگے آپ وہی کریں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے لہجے میں بولی، ہر وقت کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی اس کی لاڈو پھلی بہن خاموش کچھ شرمائی سی بالکل الگ اور پیاری لگ رہی تھی۔ عالیان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے حامد تمہیں بہت خوش رکھے گا اور میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ آج سے پہلے اندازہ نہیں تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تم میں سمجھداری ہے، اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر بریرہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا، ہمیشہ خوش رہو۔ ادھر نمل نے رشیدہ کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی اور زیادہ بات نہیں کی۔ مبادا وہ کچھ پوچھ نہ لیں، اسے دھڑکا نہیں تھا۔ اس نے عصمت خلیل کے رد عمل کے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوگی۔ اب صبح سے رات ہو گئی تھی گلفام کا نمبر ملاتے ہوئے، مگر اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھنٹی بجتی رہتی اور کوئی بھی کال ریسیو نہیں ہوتی۔ صبح آفس جانے سے پہلے جعفر نے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا، پھر جب بات نہ ہو سکی تو نمل سے کہنے لگا، تم خود ملا کر بات کر لو، وہ جس وقت بھی ملنے کا کہے حامی بھر لینا، میں تمہیں لے چلوں گا۔ ان کی اس کھلی پیشکش پر نمل مشکور نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایک طرف اگر وہ جعفر کی بیوی کے روکھے سوکھے رویے سے خائف تھی تو دوسری طرف جعفر کی مہمان نوازی کی ممنون تھی، لیکن وہ کل ہی یہاں سے چلے جانے کے فیصلے پر ابھی تک قائم تھی، مگر ڈھلتا دن اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج کل تو تم نہیں جاؤ گی؟ گلفام سے ملاقات جو نہیں ہوئی، جعفر کی بیوی جس کا نام سمرین تھا پہلی بار اس سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ نمل ریسیور کریڈل پر رکھ کر واپس پلٹی ہی تھی جب سمرین کو یہ کہتا سن کر وہ خجل سی ہو کر اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھا ہے بھئی، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ نمل کا دل چاہا گلفام سے ملے بغیر ہی فوراً کل واپس چلی جائے، مگر رومیلا کا خیال آتے ہی اسے اپنی دلی خواہش کو پس پش ڈالتے ہوئے ڈھیٹ بن کر کہنا پڑا، ظاہری بات ہے اب کل تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو میں کسی ہوٹل میں چلی جاتی ہوں۔ سمرین کو غالباً نمل سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی، وہ اس بات پر کچھ چونک کر لاجواب ہو گئی، پھر قدرے سے ملتے ہوئے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تمہارا پاکستان سے اکیلے آنا بہت عجیب لگا تھا، اگر تمہارے پیرنٹس ہوتے تو تم عمران بھائی کو فون پر بات کیوں نہیں کرتی کہ گلفام سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا؟ اس نے بات بدلتے ہوئے بظاہر اچھا مشورہ دیا تھا،
یہ بات واقعی ابرار بھائی کو بتانی چاہیے تھی کہ گلفام کا نمبر نہیں لگ رہا، مگر وہ ایسی کوئی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ابرار بھائی سے بات کرنے کا مطلب تھا خود کو کئی سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کرنا، جن میں سر فہرست سوال تھا، تو وہاں گئی کیوں اکیلی؟ سارا زور ان کا اکیلی پر ہی ہونا تھا۔ وہ پاکستان جا کر بھلے ان سے کچھ بھی کہہ دیتی، مگر یہاں بیٹھ کر کوئی بہانہ گھڑنا بڑا مشکل تھا۔ وہاں تو وہ یہ بھی قبول کر سکتی تھی کہ وہ گلفام سے ملنے گئی تھی۔ عظمت خلیل کے سامنے بھی اسے سچ ہی بولنا تھا، لیکن ابھی سے بتانے میں ڈر یہ تھا کہ ابرار بھائی بھی کم و بیش عظمت خلیل کی طرح خود پسند و خود سر واقع ہوئے تھے۔ اگر انہیں یہ علم ہو گیا کہ نمل ان کے فیصلے پر مطمئن نہیں اور خود گلفام کو پرکھنے گئی ہے، تو ان کا تو غصے سے برا حال ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی گلفام کو فون کر کے منع کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے نمل سے ملنے کی، پھر تو سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ سب رومیلا کے اطمینان کے لیے کر رہی تھی، ورنہ اسے لاشعوری طور پر یقین تھا گلفام ہر لحاظ سے رومیلا کے لیے اچھا ہی ہوگا، اور اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ گلفام سے مل کر کوئی ایسی انہونی نہ ہو جائے کہ اسے ایک اور محاذ پر لڑنا پڑ جائے۔ اگر گلفام رومیلا کے لیے مناسب نہیں لگا تو اس کے لیے بہت مشکل تھا ابرار بھائی کو ان کے فیصلے سے باز رکھنا۔ صرف رومیلا کے والد سے امید تھی کہ وہ اگر تعاون کریں تو کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے نمل چاہتی ہی نہیں تھی کہ ایسا کوئی بکھیڑا کھڑا ہو۔ ابرار بھائی کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو نمبر انہوں نے دیا ہے جعفر بھائی کے پاس ہے۔ جب نمبر صحیح ہے تو ابرار بھائی کو پریشان کرنا بیکار ہے۔ آپ کا آج آف ہے، کل آپ کو بھی جاب پر جانا ہوگا۔ کیا آپ میرے لیے کسی ہوٹل کا بندوبست کر سکتی ہیں جو ریلائبل ہو؟ نمل غلط نہیں کہہ رہی تھی، جعفر بھائی کے پاس بھی وہی نمبر تھا جو نمل کے پاس تھا۔ ابرار بھائی کو مطلع کرنا ایک طرح سے بیکار ہی تھا۔ اس کی بات پر سمرین کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکائے ہوئے کوفت سے بھرے لہجے میں بولی، پتہ کرتی ہوں کسی ہوٹل کا، کل تو یہیں رہنا پڑے گا، پرسوں شفٹ ہو جانا، پرسوں ویسے بھی میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ اس نے اسے روکنے کی رسمی سی بھی کوشش نہیں کی تھی، البتہ یہ جتا دیا کہ اپنی نائٹ ڈیوٹی پر وہ اسے اپنے گھر میں ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ نمل نے اس کے سامنے تو بڑے اطمینان سے کہہ دیا، مگر ہوٹل میں شفٹ ہونے کے خیال سے وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر فون کی طرف بڑھ گئی۔ اگر کل کسی طرح گلفام سے ملاقات ہو جاتی تو پرسوں وہ واپس پاکستان جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ گلفام کا فون نہ ملا۔ اگلے دن جعفر نے ناشتے کی میز پر جو کہا، اسے سن کر نمل نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے ہی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے آج صبح ابرار کو فون کیا تھا اور اسے بتایا کہ تم فوراً پاکستان واپس آنا چاہ رہی ہو، صرف اس لیے رکی ہوئی ہو کہ گلفام سے بات نہیں ہو رہی۔ وہ کافی حیران لگ رہا تھا، بلکہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا وہ اتنی دور آئی ہے، ایک بار گلفام سے مل لینے دو۔ تو وہ مان تو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا اب خود گلفام سے بات کرے گا تو گلفام تمہیں خود ہی فون کر لے، مگر انہوں نے آخری جملہ ایسے مسکراتے ہوئے کہا جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ نمل بھلا انہیں کیا سزا سراہتی، وہ تو بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، جو غالباً ابرار بھائی کی کہی کوئی بات یاد آنے پر جوس کا گلاس ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، تم یہاں آئی کس کام سے ہو؟ ان کے سوال پر سمرین لا تعلق سی بیٹھی تھی، فوراً ہی اسے دیکھنے لگی بلکہ گھورنے لگی۔ نمل سپاٹ شکل بنائے بیٹھی رہی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جواب دینے کا۔ اس کے تاثرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جعفر نے مزید کہا، ابرار بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر ایسا کیا کام ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تمہارے فادر پھر فون کروں گا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ نمل نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی کبھی اسے اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے نہ لگے۔ نمل انہیں منتظر دیکھ کر سر اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، میں یہاں صرف گلفام بھائی سے ملنے آئی ہوں، لیکن یہ بات میں نے ابرار بھائی کو نہیں بتائی تھی، کہیں انہیں نہ لگے کہ میں ان کے فیصلے پر شک کر رہی ہوں، حالانکہ میں صرف اپنے اطمینان کے لیے آئی ہوں۔ یہ میری کزن رومیلا کی زندگی کا سوال ہے۔ ابرار بھائی نے لڑکے سے ملے بغیر اسے جانے بغیر اپنی بہن کے لیے منتخب کر لیا، حالانکہ ایسے معاملے میں لڑکے سے کئی بار مل کر ان کی شخصیت اور عادت مزاج کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ نمل کی بات پر دونوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔
کیا تمہارے والدین کو پتہ ہے کہ تم یہاں صرف اس لڑکے سے ملنے آئی ہو؟ جعفر نے تعجب سے پوچھا۔ جس طرح وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے، نمل کا دل چاہا کہہ دے ہاں پتہ ہے، لیکن وہ اب مزید کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے پوری سچائی سے بولی، میری امی کو پتہ ہے، اور تمہارے والد۔ جعفر جو ابھی تک حیران تھا، نمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جعفر خود کلامی کے انداز میں بولے تو سمرین طنزیہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو والدین کو بڑا اعتراض تھا نا ہمارے یہاں آ کر رہنے پر، کہ باہر کا ماحول آزاد ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، خود سر اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کی دوست کی کزن تو پاکستان میں ہی پلی بڑھی ہے نا، باپ کی لا علمی میں اتنی دور چلی آئی ہے، ذرا شرم نہ لحاظ۔ ایکسکیوز می، نمل نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی، میں نے کسی بے شرمی کا ثبوت نہیں دیا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ جو قدم میں نے اٹھایا ہے وہ ابرار بھائی کو اٹھانا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن میں آپ کو اس بات سے اتفاق ضرور کروں گی کہ انسان باہر کے آزاد ماحول میں رہے یا پاکستان کے مشرقی روایات کے پاسداروں کے بیچ، زیادہ فرق نہیں ہے۔ جنہیں آزاد اور خود سر ہونا ہوتا ہے وہ پاکستان میں رہ کر بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جو بوڑھے ساس سسر کو کے منع کرنے کے باوجود شوہر کو لے کر یہاں آ گئیں۔ نمل نے قدر تلخی سے کہا تو سمرین کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے ایسی بات کرو؟ سمرین دل ملا کر بولی، مجھے خود بھی آپ کے گھر میں رکنے کا کوئی شوق نہیں، میں ابھی اور اسی وقت ہوٹل میں رہنے جا رہی ہوں۔ نمل کرسی گھسیٹ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جعفر اس صورتحال پر اچھا خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ نمل کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیسی بات کر رہی ہو نمل؟ ابرار کو پتہ چلے گا تو کتنا برا لگے گا۔ تمہیں یہ فکر ہے کہ ابرار بھائی کو کیا لگے گا؟ اسے میری غیر موجودگی میں اکیلے گھر لاتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کیا لگے گا؟ سمرین چلا کر بولی۔ سمرین، تم اس وقت اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نمل، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ سمرین کی بات پر غم و غصے سے برا حال ہو گیا تھا، وہ تو ویسے بھی اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی سامان اٹھانے کے لیے۔ جعفر کے چہرے پر بھی شرمندگی پھیلتی دیکھ کر وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ البتہ سمرین اپنی جگہ ہنوز بیٹھی رہی، بلکہ خود بھی زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں جاؤں میں اپنے کمرے میں؟ جو بات کرنی ہے ابھی کرو۔ کیا حق پہنچتا تھا تمہیں اس طرح ایک اکیلی لڑکی کو گھر میں لے کر آنے کا؟ نمل کو لگا کسی نے اس کے کانوں پر میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا، مبادا ذہن میں بجھا کوئی اور نشتر نہ چبھے، مگر وہ اندازہ کر لینے پر بھی اسے جعفر سمرین کے چیخنے چلانے کی آوازیں بدستور آتی رہیں۔ البتہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ سن چکی تھی۔ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے وہ بہت تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا سارا سامان پیک ہی تھا، صرف ایک آج چھوٹی موٹی چیز جو اس نے نکالی تھی وہ محض 10 منٹ میں اپنے بیگ میں واپس ڈالنی۔ وہ جانے کے لیے پوری طرح تیار تھی، مگر دوبارہ سمرین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے لڑنے کی آواز آتی رہی، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ نمل ابھی سوچ رہی تھی کہ اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں کہ دروازے پر دستک کے ساتھ جعفر کی آواز سنائی دی، نمل دروازہ کھولو، سمرین چلی گئی ہے۔ نمل نے اٹھ کر ایک دم دروازہ کھول دیا۔ کہاں گئی وہ؟ نمل نے عجیب خوفزدہ انداز میں بے ساختہ پوچھا۔ ایسے غصے میں نکل گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، جعفر نے سرسری انداز میں کہا، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اپنی وجہ سے کسی میاں بیوی میں لڑائی ہوتے دیکھ کر نمل کی شرمندگی دوگنی ہو گئی۔ وہ تعصب بھری نظروں سے جعفر کو دیکھنے لگی تو جیسے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بولا، ایسا کوئی پہلی بار تھوڑی ہوا ہے، وہ اکثر غصے میں نکل جاتی ہے اور غصہ ٹھنڈا ہونے پر آ بھی جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ آئے تو تم یہاں نہ ہو، پلیز برا مت ماننا۔ نہیں، میں تو خود یہاں رکنا نہیں چاہتی، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت ہوٹل میں چھوڑ آئیں۔ نمل ان کی بات کاٹتی ہوئی تیزی سے بولی، تم ہوٹل میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ پاکستان چلی جاؤ، کیا کرنا ہے تمہیں گل فام سے مل کر؟ میں مل چکا ہوں اس سے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھی فرم میں جاب کر رہا ہے۔ جعفر نے قدر عزیز ہو کر کہا، کیا آپ کو پتہ ہے ان کا آفس کہاں ہے؟ نمل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں،
میں اس سے اس کے آفس میں ہی ملا تھا۔ جعفر جھنجھلا کر بولا، تو آپ بھی اس کے آفس لے چلیں۔ نمل لجاجت سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس طرح بغیر اپائنٹمنٹ کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ جعفر بھائی، میں اتنی دور سے خاص طور پر ان سے ملنے آئی ہوں۔ نمل کا لہجہ التجائیہ ہو گیا، تو کیوں؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اگر ایک دفعہ تم اس سے مل بھی لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ملاقات میں کوئی کسی کو کتنا جان سکتا ہے؟ میں بھی ایک ہی بار ملا تھا۔ اس سے پون گھنٹے کی ملاقات جو میں نے دیکھا، تم اس سے زیادہ کیا دیکھ لو گی؟ جعفر کی شکل پر بیزاری چھا گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ذرا سی دیر کی ملاقات میں وہ بھلا کیا دیکھ لے اور پرکھ لے گی، مگر پھر بھی وہ ایک بار اس سے ملنا ضرور چاہتی تھی۔ اتنی دور آ کر جو اتنا کچھ اس نے برداشت کیا تھا، اور اس سے بھی کئی زیادہ جو اسے واپس جا کر سہنا تھا، وہ اس طرح رائے گاہ تو نہیں جانے دے سکتی تھی۔ کم از کم واپس جا کر وہ رومیلا سے یہ تو کہہ سکتی تھی، وہ اس کے شریک حیات کو دیکھ کر اس سے مل کر آ رہی ہے۔ جعفر بھائی پلیز، آپ بس اسے میری حماقت سمجھ لیں، لیکن ایک بار مجھے اس سے ملا دیں، اور پھر آج کی جو بھی فلائٹ جس ایئر لائن میں بھی جتنے بجے کی بھی ملنی ہے مجھے لا دیں۔ میں آج ہی چلی جاؤں گی۔ میں خود بھی ہوٹل میں رہنا نہیں چاہتی، ورنہ ابرار بھائی ان سے بات کر کے انہیں سمجھا دیں گے تو خود بھی مجھ سے رابطہ کر لیں گے، لیکن یہ سب ہونے میں تو نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ میں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بجائے خود ان سے جا کر مل لینا چاہتی ہوں۔ نمل کہتی چلی گئی، یہاں رہ کے انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمرین کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ پاکستان فون کر کے ابرار سے کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ جعفر تفکر بھرے لہجے میں بولے تو پل بھر کے لیے نمل کا رنگ بھی فاق ہو گیا۔ اگر سمرین کی سطحی سوچ ابرار بھائی تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ جعفر اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے بولے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں فوراً پاکستان چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ میری سیٹ بک کرا دیں۔ اگر آج کی فلائٹ نہیں ملتی تو مجھے ابھی اور اسی وقت کسی ہوٹل چھوڑ گئے، لیکن میں نہیں چاہتی سمرین واپس آئے تو میں یہاں نظر آؤں۔ نمل نے جیسے ایک دم ہار مان لی۔ جعفر نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالتے ہوئے سر ہلایا اور لاؤنج کی طرف فون کرنے کے لیے بڑھ گئے۔ وہ اپنے آفس کے لیے کافی لیٹ ہو گئے تھے، مگر اس مسئلے کو درمیان میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ نمل بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی اور چپ چاپ انہیں ایک کے بعد ایک فون ملاتا دیکھتی رہی۔ جب دن کے ابتدا میں اتنے برے طریقے سے ہو تو دوسرا کوئی کام کیسے حسب منشا ہو جاتا؟ آج پاکستان جانے والی کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں، صرف کل رات کی فلائٹ مل رہی تھی، یعنی اسے تقریباً پورا 2 دن یہاں گزارنے تھے، اور پاکستان پہنچنے تک تو پورے 3 دن لگ جانے تھے۔ 2 دن پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے، پورے 5 دن بعد وہ گھر پہنچے گی۔ یہ 5 دن رشیدہ کیسے گزاریں گی؟ اپنے آنے پر اسے خود بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ فلائٹ بک کرانے کے بعد وہ جعفر کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جعفر کو اسے ہوٹل لے جانا ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا، مگر نمل خود بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ خود بھی مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ ایک مناسب سے ہوٹل میں اس کا کمرہ بک کرا کر جب جعفر جانے لگے تو معذرت کرنے حفاظتی ہدایت دینے کے بعد کہنے لگے، کل میں گھر سے نکلتے وقت تمہیں فون کروں گا، اپائنٹمنٹ ملے نہ ملے، کل ہم گلفام سے ملنے اس کے آفس آئیں گے۔ کتنی دیر کے اعصابی کشمکش کے بعد نمن نے کوئی تقویت بھری بات سنی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔